الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خصوصا على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأفضل الرسل وأحسن الرسل وأتم الرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطائیں دیکھتا بھی ہے، توجہ، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ اتنا مہربان کیوں ہے. سبحان اللہ. سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. میرے مسیحا میں جی اٹھوں گا، دعائیں دے دے دوا سے پہلے، حیات میں نور بن کے آ جا، غموں کی کالی گھٹا سے پہلے. جو مانگتے ہیں مدد سبھی سے، ذلیل ہوتے ہیں وہ جہاں میں، نوازتی ہے انہی کو دنیا جو مانگتے ہیں خدا سے پہلے. خطائیں مجھ سے ہوئی ہے لیکن مجھے یقین ہے تو بخش دے گا. میں حشر کے دن پکار لوں گا تیرے کرم کو سزا سے پہلے. پنجابی میں کو شان ہو جائے، سمجھ اشنی. جزاک اللہ. اس جگ شندیاں ہندو لینا، ایک نوری تے ایک ناری، جس پاسے تو جانا چاہنے ہے، ٹکٹ دونا دی جاری. یہ ٹکٹ لویں شیطان کو لوں، ہو سے دوزخ رج خواری. جے ٹکٹ لیوئی قرآن کو لوں، ہو سی جنت وچ سرداری. لکھیا صاف قرآن تے پک لگیا، حق باطل تو زیر نہیں ہو سکدا. جے دے سائے تو نسدا شیطان ہووے، عمر جیا کوئی دلیر نہیں ہو سکدا. بھاویں شکل دہا دی ایک ہووے، بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا. ہووے دشمن صحابہ یا اہل بیت دا جائے جنت، توبہ ایڈا اندھیر نہیں ہو سکدا. جدو روزہ حضور دا یاد آوے، ہوئے اکھیاں دے ادب نال بھیڑ لینا. یاداں آندیاں درد جو دے دیاں ہیں، انہاں وچوں بھی کیف نکھیڑ لینا. نسبت پاک مدینے تو
جاواں صدقے دکھ جنے بھی ہون نبیڑ لینا مینوں جدوں سکون دی لوڑ ہوے میں تے ذکر حضور دا چھیڑ لینا سبحان اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی آواز بلند محبت کے ساتھ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ قابل سر تکریم و تعظیم عزیز دوستو بزرگوں بارگاہ خدائے ذوالجلال میں دعا گو حق تعالی جل شانہ میری حاضری اور آپ احباب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں ممنون و مشکور ہوں پیکر اخلاص حاضر جلیل حضرت اقدس قاری محمد راشد صاحب دامت فیوزہم کا جن کی پرخلوص دعوت پہ حاضری ہوئی اللہ پاک نے آج دوسری مرتبہ آپ حضرات کے ساتھ مجھے ملاقات کا موقع عنایت کیا گزشتہ سے غالباً پیوستہ سال حاضر ہوا تھا آپ حضرات کی خدمت میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے کہ ماشاءاللہ یکم رمضان المبارک سے لے کر آج 26ویں شب رمضان المبارک تک 20 رکعت نماز تراویح میں اللہ رب العزت کی لا ریب و بے عیب کتاب کی تلاوت سنی اللہ تعالی حضرت اقدس قاری صاحب کا سنانا آپ حضرات کا قرآن مجید سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور آمین تھکے تو نہیں ہے آپ جی اسی تے گرمی دے علاقے دے رہن والے تساں کی تے ماشاءاللہ ٹھنڈا ہی موسم اللہ تھکاوٹ دور ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے عزیزان ملت مجھ سے قبل مولانا اصغر علی صاحب نے بہت احسن اور من بھاملے انداز میں آپ احباب سے گفتگو فرمائی اللہ تعالی دین اور دین والوں کے ساتھ یہ محبت سلامت رکھے یہ اختتام قرآن مجید کی بابرکت محفل علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اختتام کی جو محفل ہوا کرتی ہے اللہ رب العزت کو یہ گھڑیاں اتنی پسند ہیں کہ دل میں جو بھی دعا لے کر اس محفل میں آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا دعائیں سننے والا کون؟ اللہ کچھ لوگ بولے سب بولے اللہ عزیزان ملت میرا علاقہ دربار سلطان باہو ضلع جھنگ تو میں اکثر پورے ملک میں کہا کرتا ہوں کراچی سے لے کر خیبر تک کشمیر تک گئے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ جھنگ والے داد دینا بھی جانتے ہیں ضرورت پڑ جائے میدان میں اتر کے جان دینا بھی جانتے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ قلوب کھولے مسجد میں ویسے خاموش رہنا چاہیے لیکن اللہ کا ذکر بلند آواز سے کیا جائے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ بلکہ میں یوں کہوں مری والوں جنہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ جڑے فیڈر دے پلے بے شک خاموش رہے انہاں دے اگے کوئی استعداد نہیں عزیزان ملت یہ اختتام قرآن مجید کی بابرکت محفل دل میں جو بھی تمنا آرزو لے کے تم آئے میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے عزیزان ملت ویسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ
3 دن 4 دن جو باقی رہ گئے اس بابرکت مہینے کے، عزیزان ملت، کملی والے نے فرمایا ماہ رمضان میں دعاؤں کی کثرت کیا کرو، بات اس لیے کہ غیر رمضان میں اللہ پاک اپنے بندے کو 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی قبولیت کی عطا کرتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ کی رحمت اتنے جوش میں، اللہ کی رحمت اتنی موج اور ٹھاٹھ میں ہوتی ہے، اتنی رحمت کا سیزن یہ رمضان المبارک بن کے آیا، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اب ایک گھڑی نہیں 24 گھنٹوں میں رمضان المبارک کی نسبت سے میں نے 24 گھنٹے تجھے قبولیت کے عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے کہ مانگ لو مغفرت مانگ لو۔ عزیزان ملت، ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کے بابرکت ایام، یہ بابرکت اور باسعادت گھڑیاں زندگی میں عیدہ میسر ہوں یا نہ ہوں، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہم تو مائل بکرم ہیں کہ سائل ہی نہیں، میں تو انتظار میں رہتا ہوں کہ کب وقت ہوگا میرا بندہ آئے گا میرے در دولت پہ مجھ سے مانگنے کے لیے۔ تجھے مانگنا اچھا لگتا ہے، مجھے دینا اچھا لگتا ہے۔ میرے ملن تے لگدا کرایہ نہیں، اجلی محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے ملن تے لگدا کرایہ نہیں، میرے ملن تے لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، کوئی چوکیدار بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، آجا منگ لائے جو کچھ جانا ہے، آجا منگ لائے جو کچھ جانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کیوں در غیرہ دے جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مری والوں، امام الانبیاء کے امتیوں، آؤ رب العالمین کے در دولت پہ امام الانبیاء مانگنے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، شب اسرا کا دلہا جناب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں رحمت کائنات، منبع فخر موجودات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کا تاج پہن کے آنے والے، رئیس الانبیاء بن کے آنے والے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ تاریکیاں دے فاصلے زلفات مک گئے، سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو میں چیک کر رہا ہوں کہ آپ کس شعر پہ یا کس انداز میں بولتے ہیں۔ انشاءاللہ بیان ابھی میں نے شروع نہیں کیا، ابھی تو سٹارٹڈ ہے کہ تاریکیاں دے فاصلے زلفات مک گئے، تاریکیاں دے فاصلے زلفات مک گئے، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے، سبحان اللہ۔ سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے، پھلانو رب نے آکھیا توانو میں کی دیا، سبحان اللہ۔ پھلانو رب نے آکھیا توانو میں کی دیا، اے جیڑے سی رنگ یار دے ہونٹاں تے مک گئے، اے جیڑے سی رنگ یار دے
ہوٹات مک گئے اور ابو بکر عمر عثمان حیدر تمہیں فدا ابو بکر عمر عثمان حیدر تمہیں فدا کیونکہ سانگے تمام آپ دے سجنات مک گئے سانگے تمام آپ دے سجنات مک گئے اور اے نماز کی میں پڑھنیاں اللہ دے سامنے اے نماز کی میں پڑھنیاں اللہ دے سامنے اے ذکر بھی بطول دے پترات مک گئے اے ذکر بھی بطول دے پترات مک گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء شب اسرا کا دلہا جناب سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں آئے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں امام الانبیاء مانگنے کا سلیقہ اور مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اور میرے تم بھی جب اللہ سے مانگنا چاہو اس انداز میں مانگو جیسے محمد الرسول اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں محبوبم آج میری بارگاہ میں تم تشریف لا رہے ہو بڑا چلنے کا انداز بھی نرالا آج بڑے پرکشش انداز میں آ رہے ہو میری بارگاہ میں کیا مانگنا چاہتے ہو آمنہ کے لال نے عرض کی اللہ عمر مانگنا چاہتا ہوں محبوبم تمہیں عمر کی کیا ضرورت تیری عمر مبارک کی میں نے قسمیں اٹھائیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تیرا ہر دن آنے والا پہلے دن سے بہتر ہوگا آپ کیوں عمر مانگتے ہیں کملی والے نے عرض کی اللہ محمد رسول اللہ اپنی عمر نہیں مانگتا بلکہ اسلام کے لیے عمر کو مانگتا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام امام الانبیاء نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہ اسلام کی سر بلندی کے لیے قرآن کی سر بلندی کے لیے اللہ مجھے عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام عطا فرما یہ عمر بن ہشام ابو جال کا اصل نام امام الانبیاء نے عرب کی دھرتی میں سے بلکہ یوں کہوں کہ پوری کائنات میں سے دو کو مانگا اللہ عمر بن خطاب دے یا عمر بن ہشام دے اللہ فرماتے ہیں محبوبم تمہیں کیا ضرورت پڑی عمر مانگنے کی میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ نہ رشتے ضروری نے اے نہ یار ضروری نے اے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری کہ اسلام دے عزت لئی جنوں پاک نبی منگیا اسلام دی عزت لئی جنوں پاک نبی منگیا کیوں کہ اے دین پھیلاون لئی اے قرآن سناون لئی اے دین پھیلاون لئی اے قرآن سناون لئی جرار ضروری نے رشتے ضروری نے جبرائیل امین
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہارے مانگنے کے اندر خلوص اتنا تھا، آج تم نے اس درد بھرے انداز میں، درد مندانہ انداز میں میری بارگاہ میں دعا کی، اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یہ دونوں میں سے جس کو چاہے اللہ آمنہ کے لال کے در دولت پہ لے آ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوبم اگر تم یا والا لفظ استعمال نہ کرتے میں رب العالمین تمہیں دونوں عمر عطا کر دیتا، عمر بن خطاب بھی اور عمر بن ہشام بھی۔ اب میری مرضی، جس کو چاہوں گا تمہارے قدموں کے اندر بٹھاؤں گا۔ مری والو آل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، جس طرح انبیاء اللہ کا انتخاب ہے اسی طرح انبیاء کے صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے نبی اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح صحابی بھی کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ نبوت کا چناؤ بھی اللہ کرتے ہیں، رسول و پیغمبر کا چناؤ بھی اللہ کرتے ہیں، صحابیت کا چناؤ بھی اللہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبم اب میری مرضی، جس کو چاہوں گا تمہارے در دولت پہ لاؤں گا۔ ادھر دار الندوہ کے اندر بیٹھے ابو جہل نے میٹنگ بلائی، بڑے بڑے رؤساء امراء کو بلایا اس میٹنگ کے اندر جوان مرد بہادر لوگ آئے، مشورہ طے ہو رہا ہے۔ ابو جہل کہتا لوگوں کل کا یہ نوجوان ہو کے عبداللہ کا لخت جگر محمد بن عبداللہ چونکہ کملی والے کی رسالت کے وہ قائل نہیں تھے، جناب عبد المطلب کا یہ پوتا، جناب عبداللہ کا یہ لخت جگر آئے دن ہماری مخالفت کرنے والا، آئے دن لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے والا۔ عجیب بات ہے جس پر بھی پرکشش نگاہ ڈالتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے۔ اگر اولاد نے دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، والدین کو بھول بیٹھے، والدین نے دیکھا اولاد کو بھول بیٹھے کلمہ پڑھ لیا۔ آئے دن ان کی نفری بڑھتی جا رہی ہے، آئے دن یہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے مشن کاز کو روکا جائے اور لوگوں کو ایسی درد مندانہ انداز میں قرآن کریم تلاوت سناتا ہے، جو بھی سنتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہم نے جتنی بھی کوشش کی ہے رات کی تاریکی میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، لوگ قرآن سنتے جاتے ہیں، آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھتے جاتے ہیں، لہذا کسی نہ کسی طرح ان کے مشن اور کاز کو روکا جائے۔ جیسے روکا جائے میں 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ کون نوجوان ہے جو مسلمانوں کے نبی کو قتل کر کے آئے؟ اس مجمع میں عمر بن خطاب جناب فاروق اعظم تشریف فرما، کہنے لگے یہ کام میں کروں گا۔ ابو جہل کہتا ہے امید بھی تجھ پہ تھی، اس سارے مجمع کے اندر میری نظریں تجھ پہ جمی ہوئی تھی، یہ کام تو ہی کر سکتا ہے۔ فاروق اعظم 100 اونٹ انعام کے لالچ میں اٹھے، تلوار ہاتھ میں لیے لہرا لہرا کے آ رہے ہیں۔ رستے میں جناب حضرت ابو نعیم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ ابو نعیم پوچھنے لگے جناب فاروق اعظم کے رشتہ دار ددیال خانے سے دادے گھرانے سے فاروق اعظم کے رشتہ دار کہنے لگے عمر کہاں کا ارادہ لیے چل رہے ہو؟ فاروق اعظم جواب میں کہنے لگے آج معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ لے کے چل رہا ہوں۔ جناب حضرت ابو نعیم مسکرا کے فرمانے لگے عمر تیرے اندر یہ کیسے جرت پیدا ہوئی؟ آمنہ کے لال کے غلاموں کو تو نہیں سمجھتا، امام الانبیاء کے صحابہ کی شان کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کملی والے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ کملی والے وضو فرمائیں، وضو والا پانی بھی نیچے زمین پہ نہیں گرنے دیتے،
وضو والا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اپنے سینے پہ سجا لیتے ہیں۔ امام الانبیاء لعاب دہن کرنا چاہیں، صحابہ کرام اتنی محبت کرتے ہیں، آمنہ کے لال کے ساتھ رحمت کائنات کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں میں لے کے جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنے اندر وہ لے لیتے ہیں، جسم کا حصہ بناتے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والے آمنہ کے لال کے ساتھ اگر یہ غلط اور پلید ارادہ لے کے تو جائے گا، بھلا کملی والے کے دشمن تجھے، کملی والے کے صحابہ تمہیں دشمن سمجھ کے چھوڑ دیں گے، وہ تمہیں قتل کریں گے۔ جناب فاروق اعظم کہنے لگے تیری گفتگو سے بھی مجھے یہی پتہ چلتا ہے کہ تو بھی کلمہ پڑھ کے بے دین ہو گیا، صحابی ہو گیا۔ جناب حضرت ابو نعیم للکار کے کہنے لگے عمر صحابی نہیں ہوا بلکہ میں تو آمنہ کے لال کا صحابی ہو گیا، میں تو کملی والے کی ختم نبوت کا وفادار۔ تمہیں پتہ نہیں فاروق اعظم اتنا سنجیدہ دانا انسان ہو کے ابو جہل کی باتوں میں آ گیا، کس راستے پہ چل پڑا ہے۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی خاتم الانبیاء کے ساتھ نسبت میں ہے، اور قیامت والے دن کامیابی حضور کی ختم نبوت سے وفاداری میں ہے۔ کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں؟ نہیں یار محبت کر کہہ دو سبحان اللہ۔ عزیزان باللہ 16 سال سے میں ہارٹ کا مریض ہوں، شوگر کا مریض، موروں کی تکلیف، پھر بھی میرا زور بھی دیکھیں، سفر کی تھکاوٹ اپنی جگہ، لیکن اپنی سبحان اللہ کی داد بھی دیکھیں۔ جی یہ تھکی گئے تو بس کرنے ہیں کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ جس کو امید ہے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں؟ قاری صاحب ڈھونڈتے پھریں گے فرشتے جنت کے ٹکٹ لے کر کہ آج ختم نبوت کے وفادار کہاں ہیں؟ کہ اصحاب محمد اور آل محمد کے وفادار کہاں ہیں؟ فاروق اعظم نے تلوار کو نیام سے نکالا، کہنے لگے ابو نعیم پہلے تیرا کام تمام کرتا ہوں بعد میں تیرے نبی کا۔ ابو نعیم کہنے لگے عمر میری طرف تلوار کو لہرانے کی ضرورت نہیں، پہلے جا اپنا گھر سنبھال، تیری بہن فاطمہ، تیرا بہنوئی زید، وہ بھی آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ عزیزان ملت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ چوٹ لگی، فوراً تلوار کو ڈالا، نیام میں چل دی اپنی ہمشیرہ کے گھر کی طرف۔ چلتے چلتے جب پہنچے اپنی ہمشیرہ کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، من دقل باب، کون دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آنا عمر بن الخطاب، حضرت خبیب یا حضرت خباب، جناب فاروق اعظم کی بہن فاطمہ جناب فاروق اعظم کے بہنوئی زید کو اللہ کا قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سکھا رہے ہیں۔ جو ہی آواز کانوں میں پڑی، من دقل باب، کون دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ انا عمر بن الخطاب، جناب حضرت خبیب جلدی سے کمرے میں دوڑے، چھپ گئے، گھر میں داخل ہوئے، اپنی بہن کو آنکھیں مارنا شروع کر دیا، اپنے بھائی کو آنکھیں مارنا شروع کر دیا، بذریعہ سپیکر مری والو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، گھروں میں سما
शफाअत फरमाने वाली, या यहाँ नीचे मदरसे में तशरीफ लाने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ा मुकर्रमा माओ बहनों बेटियों, आज तुम भी जरा देख लो इस्लाम के साथ, ईमान के साथ तुम कितनी वफादार हो। हजरत फारूक आजम की बहन को देखिए, मार खाई, जनाब फारूक आजम ने बहन को भी मारा, बहनों को भी मारा, थक हार के बैठ गए। साथ ही कहने लगे, बहन फातिमा क्या तू मुझे नहीं जानती, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ, जो कदम भी आगे बढ़ाऊं बगैर कामयाबी के कदम मैं वापस कभी नहीं पलटे। बहन मुस्करा के कहने लगी, उमर किस बात पे तू नाज करता है, किस बात पे तू मान करता है, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। सुभान अल्लाह। अगर तू अपने बाप दादे के मजहब को नहीं छोड़ सकता, मैं कुरान और साहिब कुरान के दामन रहमत को नहीं छोड़ सकती। मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक बना, मैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, मेरा खामद भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। फारूक आजम गुस्से के आलम में बैठे हैं, हजरत फातिमा जमीन की तरफ लपकी है, एक टुकड़ा उठाया जिस पर अल्लाह पाक की लारैब किताब सूरत ताहा की इब्तदाई आयात लिखी हुई थी, जल्दी से उठाया, सीने से लगाया और फिर इसको चूमने लगी, फिर आंखों पे लगा लिया। जनाबे फारूक आजम कहने लगे, बहन अभी तक तेरे जज्बात में कोई नरमी नहीं आई, मार खाने के बावजूद भी इतनी मोहब्बत इसके साथ, ये क्या चीज है। जनाबे हजरत फातिमा मुस्करा के कहने लगी, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मुहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। सुभान अल्लाह। उल्फत में बराबर है वफा हो के जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। कुरान के साथ ताल्लुक बना के देख, कुरान के साथ यारी लगा के देख, फिर देखना कुरान तेरे साथ कितनी नुसरत करता है, तुझे कितना बुलंदियों की तरफ लेके जाता है। बहन अच्छा मुझे दिखाइए, मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, मैं भी जियारत करना चाहता हूँ। बहन कहने लगी, भाईजान अल्लाह पाक ने कानून बनाया है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान करीम को उस वक्त तक तुम छू नहीं सकते जब तक तुम पाक ना हो जाओ। भाईजान पहले जाइए गुस्ल फरमाइए, वुजू फरमाइए, फिर आइए कुरान से ताल्लुक बनाइए। फारूक आजम के गुस्ल किया, वुजू फरमाया, वापस आए तो कहने लगे, मैं ते आया सा मार मुकावने नू, मैं ते आया सा मार मुकावने नू, पर हुण मार दे ले चलो, जिदे उमर दी उमर ना मुक जावे, जिथे उमर बढ़दी उथे ले चलो। सुभान अल्लाह। और तब्दीली देना ऐलान वाले हो, ये तब्दीली नहीं जो मुल्क पाकिस्तान में आप लेके आए, ये होती है तब्दीली। जमी बदली, जमा बदले, मकी बदले, मका बदला, न बदला फिक्र इंसानी तो फिर बदला तो क्या बदला। सुभान अल्लाह। बदलना है अगर तुझको बदल जैसे उमर बदला, न जैसे बूजहल बदला तो फिर बदला तो क्या बदला। इतने में हजरत खुबैब कमरे से बाहर निकले, फरमाया उमर मुबारक हो। किस चीज की? फरमाया बुध वाले दिन इमामुल अंबिया ने दुआ मांगी, अल्लाह कुरान की इज्जत के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए, कुरान को फैलाने के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हिशाम दे। अल्लाह पाक ने वो दुआ तेरे हक में कबूल की है। सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत
جناب فاروق اعظم چل دیے، امام الانبیاء دار ارقم میں تشریف فرمائے، چلتے چلتے دار ارقم پہ پہنچے، جا کے دستک دی، مندت کلباب کون دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ انا عمر بن الخطاب، میں عمر بن خطاب ہوں۔ اتنے تک صحابی رسول نے جو ہی آواز سنی فوراً دوڑے امام الانبیاء کی خدمت کے اندر، یا رسول اللہ، تعجبانہ انداز میں، محیرانہ انداز میں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، عمر آ گیا، عمر آ گیا، عمر آ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں، اتنے میں جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، تلوار ہاتھ میں لی، فرمایا کملی والے کے غلاموں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمر غلط ارادہ اگر لے کے آیا ہے، عمر کا فیصلہ آج امیر حمزہ کی تلوار کرے گی۔ جب کملی والے نے اپنے چچا جان کے جذبات دیکھے، امام الانبیاء مسکرا کے کہنے لگے، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلے سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے دو، وہ آیا ہے نہ جانے دو، خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ جناب فاروق اعظم کے لیے دروازہ کھولا گیا، فاروق اعظم اندر داخل ہوئے، امام الانبیاء کے قدمین شریفین میں آ کے ڈیرے ڈال دیے، یا رسول اللہ میں گزرے ایام کی معافی چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے دار اسلام میں داخل فرمائیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، عمر اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اپنی زبان سے اقرار بھی کر اور اپنے دل سے تو تصدیق بھی کر، کس بات کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فاروق اعظم نے جب اللہ کی وحدانیت اور حضور کی نبوت اور ختم نبوت کی تصدیق بھی کی، زبان سے اقرار بھی کیا، یوں سیس نوائے فاروق اعظم سر جھکائے حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ گزرے ایام کی معافی چاہتا ہوں، آپ کی بڑی مخالفت کی، مجھے معاف کر دیجیے۔ کیا خبر کہ رحمت للعالمین کے در دولت پہ آیا ہے، یہاں تو دشمنوں کو بھی دعائیں ملتی ہیں، فاروق تو پھر بھی سجن بن کے آیا۔ یہاں جو تعصب کی نگاہوں سے دیکھیں ان کو بھی یہاں سے پناہیں مل جائیں، جزائیں مل جائیں۔ عمر تو محبت کی اینک پہن کے آیا، تعصب کی اینک اتار کے آیا، آ گیا تو حضور علیہ السلام نے بڑے پیار بھرے انداز میں، میرا انداز تکلم جیسے استاد اپنے کسی شاگرد سے بات کریں، ماں باپ اپنے اولاد سے بات کریں تو کبھی کبھار محبت میں آ کے یہاں تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹا یہ بتا فلاں کام تو نے کیا شرارتی بن کے، تو کملی والے نے بھی اسی انداز میں پوچھا، عمر ایک سوال تو اسے کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، یا رسول اللہ میرا انداز تکلم، مزید سوالات کر کے مجھے شرمندہ مت کیجیے۔ حضور نے فرمایا
محمد الرسول اللہ دنیا میں شرمندہ کرنے نہیں آئے، یہ عزت دلانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرتا، صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مکہ کے بڑے بڑے رؤساء، مکہ کے بڑے بڑے عمراء میری مخالفت پہ اترے ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمر جیسا دلیر اور بہادر نڈر انسان میں محمد کے در دولت پہ آیا، تم بھی آ جاؤ۔ کملی والے نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، بتاؤ کیسے آئی ہے؟ سنا میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا۔ عزیزان ملت، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جناب سیدہ فاطمہ نے بہن ہونے کے ناطے فاروق اعظم کی کایا پلٹ دی، اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، ہر کامیاب انسان کے پیچھے عورت کا ہاتھ، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بیوی کی صورت میں۔ اور خطیب العصر مجاہد اسلام مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی اپنے انداز میں کہا کرتے تھے، شاہرائے شہادت کا افتتاح بھی ایک عورت نے کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی شہیدہ جناب سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عزیزان ملت، فاروق اعظم کا دور، ایک عورت جس کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، راستے پہ آ رہی ہیں، فاروق اعظم جا رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہوئی، بڑی دیر تک حضرت فاروق اعظم سے حضرت اما خولہ بنت ثعلبہ گفتگو کرتی رہیں۔ فاروق اعظم یوں کان لگا کے جناب سیدہ خولہ بنت ثعلبہ کی گفتگو کو سنتے رہے۔ کسی نے پوچھا، امیر المومنین، اتنا کان لگا کے توجہ سے اس عورت کی بات کو سننے کے لیے آپ نے اتنا ٹائم نکالا، وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے، یہ کوئی عام عورت نہیں، حضور کی وہ صحابیہ ہے جس نے فرش زمین پہ بیٹھ کے دعا مانگی، اس کی دعا عرش کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچی۔ میں کون ہوں فاروق اعظم جس کی دعا عرشوں پار جائے، فاروق اعظم اس کی گفتگو کو بھی نہ سنے۔ اور کمال اس عورت کا، ان کے خامد کہیں باہر گئے ہوئے سفر پہ واپس آئے تو دور سے اپنی بیگم کو دیکھا، وائف کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ کمر تو میری امی جان کی لگتی ہے۔ گھر میں پہنچے تو وہ اپنی بیوی تھی، وائف تھی، شریعت میں اسے کہتے ہیں زہار۔ اس وقت پرانی باقی شریعتوں کا یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کے جسم کو ماں یا بہن کے ساتھ متشابہت دیتا، تشابہ کرتا کہ فلاں حصہ یہ کمر میری ماں کی نظر آئی، یہ بازو میری بہن کے نظر آئے، میری اپنی بیوی کا نام لے کے کہنا کہ اس کا چہرہ میری ماں اور بہن کی طرح، شرعی پرانی باقی شریعتوں کا اصول تھا کہ طلاق ہو جاتی۔ جب گھر میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے خامد جن کا نام اوس بن صامت پہنچے تو بیگم تھی، کہنے لگے میں تو زہار کر بیٹھا۔ جناب خولہ بنت ثعلبہ اٹھی، حضور کی خدمت میں آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو بچے ہیں، بچوں کی والدین کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، میرے خامد نے یہ جملہ بول دیا، اللہ سے کہیے کہ اپنا قانون بدلنا ہے بدل دے، اور تیری زبانی مجھے سنایا جائے کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی، میں بچوں کو لے کر، میری دو بچیاں میں کہاں لے جاؤں گی؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کی زلفوں کو دھو رہی ہوں، یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ آئیں، دائیں سائڈ پہ میں نے دھو لیے حضور کے بال، بائیں سائڈ پہ دھونے لگی، حضرت خولہ یہ کہہ کے چلی گئی، اور مکہ المکرمہ جناب حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی
عنہا، یہ گئی رات کے وقت اپنی 2 بچیوں کو ساتھ لیا، عرب کے ریگستان میں خدا کے حضور دعا مانگنا شروع کی، اللہ تیرا قانون آ رہا ہے، پہلی شریعتوں کا قانون بدل دے، اللہ تیرے نبی کی زبانی مجھے سنایا جائے کہ طلاق نہیں ہوئی، اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ اس درد سے انداز سے دعا مانگی، پوری رات آندھی چلی، بارش آئی، لیکن یہ دونوں بچیوں کو لے کر دعا خدا کے حضور مانگتی رہی۔ میں اپنے انداز میں کہوں، یہ کہنے لگی بیٹا پہلے تو اپنے اب کو پکارتی تھی، آج اب کو نہیں رب کو پکارنا ہے۔ جب صبح ہوئی، جبرائیل امین سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت، اللہ نے پوری سورت جناب حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی دعا پہ عرشوں سے اتار دی۔ مجادلہ عربی میں اس کا معنی کہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا۔ اللہ کو گویا کہ حضرت ثعلبہ کا اپنے ساتھ جھگڑا کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے نام بھی مجادلہ رکھا کہ آپس میں جھگڑا کرنا، دونوں کا آپس میں جھگڑا کرنا۔ قرآن آ گیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اے جنہیں جس میں قرآن سن کے سکون ملے، اچھی سبحان اللہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ فرمانے لگے محبوبم، تحقیق اللہ پاک نے میاں بیوی کی گفتگو کو سن لیا۔ اللہ کیا قانون بنایا؟ اللہ نے فرمایا ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، کہنے سے مائیں نہیں بنتی، مائیں وہی ہوتی ہیں جو جنم دیا کرتی ہیں۔ اللہ نے قانون بدل دیا۔ جناب حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پہ دعا مانگی، آؤ کملی والے کے امتیوں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ ایک مرتبہ مسلمانوں کی 17 عورتیں خیمے کے اندر موجود تھیں، جنگ کا موقع ہے، خیمے کا آ کے کافروں نے گھیراؤ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں مسلمانوں کا مجاہدین کا لشکر لے کر جانے والا تھا، حضرت خولہ اس وقت اس خیمے میں ہے، کافر آ کے دم دنانے لگے، ایک بولا فلاں سے شادی میں کروں گا، دوسرا بولا فلاں سے میں کروں گا، تیسرا بولا فلاں سے میں کروں گا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کہنے لگی مسلمانوں کی عورتیں آمنہ کے لال کے دین کو عزت دینا چاہتی ہو یا ان کافروں کو عزت دینا چاہتی ہو؟ بیک زبان ہو کے عورتیں کہنے لگی ہم مسلمان ہیں، امام الانبیاء کی صحابیات ہیں، امام الانبیاء سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہم قرآن اور صاحب قرآن کو عزت دینا چاہتی ہیں۔ حضرت خولہ فرمانے لگی پھر اٹھو، ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دو، ان کے ساتھ جنگ و قتال کا شروع کر دو، جہاد شروع کر دو۔ عورتیں کہنے لگی خولہ تو جانتی ہے ہمارے پاس ہتھیار نہیں۔ حضرت خولہ کہنے لگی ہتھیار نہیں لڑتا، ایمان لڑتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، کہ ہتھیار نہیں ایمان لڑتا ہے۔ آج کل بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی اسی ایمان دے بڑے کمزور ہیں۔ عزیزان ملت، ایمان کمزور نہیں، ایمان تو طاقتور ہے، ہم عملی طور پہ کمزور ہو گئے۔ ایمان تو طاقتور ہے، ایمان کو کمزور مت کہو۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے جب یہ بات کی، ان عورتوں نے خیمے کو قلعے اکھاڑ لیے، شروع کی لڑائی کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو ڈٹ جائیں میرے نام پہ، پھر ان کی نصرت کے لیے ملائکہ آسمان سے بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لڑائی شروع کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جن کو رحمت والے پیغمبر نے فرمایا خالدن
سیف من سیوف اللہ، کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت مجاہدین اسلام کا لشکر لے کے مردوں کا وہاں پہنچا، سینکڑوں کافروں کی گردنیں خون کے اندر تیر رہی تھی۔ کملی والے کے امتیوں، دین اسلام کے لیے وہ جذبہ اپنے دلوں میں لے کے آؤ۔ میری ماں بہن بیٹی، آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں تو بھی وہ جذبہ لے کے اپنے دلوں کے اندر، تاکہ تیرے گھر میں ہونے والے بچے یا بھائی کی صورت میں بھائی ہوں یا بچے ہوں یا خامد ہو بیٹا ہو، تاکہ وہ بھی دین اسلام کا ایسا علمبردار بن جائے، امام الانبیاء کی ختم نبوت کے ساتھ وفادار بن جائے، دین کے ساتھ وفا کرنے والا بن جائے۔ میں چوکیدار محمد دا ودا دیندا در در ہو کا، سن سن کے تو اے بات میری یتمن، تو غافل لوکا، جہاز محمدی اے تیار کھڑا، اتے مارے سڈ مہانا، پڑھ لو کلمہ ہو جاؤ مومن جس نے جنت جانا، پڑھو چا لا الہ الا اللہ، محبت سے گونج پہ جائے لا الہ الا اللہ۔ عزیزان ملت، آپ کی آواز یہاں تک مجھے بھی سنائی نہیں دے رہی۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں مری سے ویسے بھی یہ نیچلی سائڈ ہے، ادھر تو آواز ویسے بھی دوڑ کے جائے گی، چلو زیادہ دور نہیں، یہاں اسلام آباد تک تو آپ کی آواز پہنچ جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد سور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس درد مندانہ انداز سے پڑھے تاکہ مرتے وقت میری زبان پر بھی آپ کی زبان پہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ اول و آخر ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اور بڑے والوں، آپ کی خدمت میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آؤ اللہ کے قرآن سے تعلق بنائیے، قرآن والوں سے تعلق جوڑیے، ان کا بڑا مقام اللہ کے ہاں۔ اللہ پاک کملی والے نے فرمایا جس سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک اسے اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ کملی والے کے غلاموں، اللہ پاک نے انسان کے جسم کو دو چیزوں سے مرکب بنایا، ایک مٹی، دوسرا اس کے اندر اللہ پاک نے روح ڈال دی۔ مٹی کا تعلق زمین کے ساتھ، روح کا تعلق آسمانوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، اس مٹی والے جسم کو اگر تو
مرتبہ بنانا چاہتا ہے، اس کی نشوونما کرنا چاہتا ہے، تیرے رزق کا انتظام، تیری غذا کا انتظام میں رب العالمین نے زمین سے کیا ہے۔ اگر روحانیت والی تمہیں غذا کی ضرورت پڑ جائے تو تیری روحانی غذا کا اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آسمانوں سے 30 پارے نازل کیے قرآن مجید کی صورت میں تاکہ تمہیں روحانی غذا مل جائے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید کو میں رب العالمین نے ایسی کتاب ہے جس کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کے یہ تمہیں سیدھا راہ دکھانے والی، صراط مستقیم پہ چلانے والی، ہدایت والے راستے پہ لانے والی کتاب ہے۔ اور لوگوں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے پھر انہوں نے نیک عمل کیے۔ اللہ تو اس خوشخبری دے رہا ہے، اللہ نیک عمل کرنے کی بدولت کیا عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا، میں رب العالمین تمہیں ایمان اور اعمال کے بدلے میں جنت عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نہ خاصا دلائیے نہ آماد لائیے، نہ خاصا دلائیے نہ آماد لائیے، نہ خاصا دلائیے نہ آماد لائیے، جنت نبی دے غلاماں دے لائیے۔ جو بھی جنت کا طلبگار محبت سے کہے سبحان اللہ۔ یہ جنت نبی دے غلاماں دے لئی۔ کون غلام؟ جو سائیں دے اشارہ تے جانا لٹا گئے، سبحان اللہ۔ جو سائیں دے حکمہ تے جانا لٹا گئے، قسم رب دی اللہ تماما دلئی، قسم رب دی اللہ تماما دلئی۔ ایسی وفا کر کسے پوچھیا صدیق کیوں ڈنگ جھلے نہیں، توجہ، کسے پوچھیا صدیق کیوں ڈنگ جھلے نہیں، کسے پوچھیا صدیق کیوں ڈنگ جھلے نہیں، جواب اس کہنے لگے بدن انبیاء دے امامہ دے لئیے، بدن انبیاء دے امامہ دے لئیے، یہ جنت نبی دے غلامہ، جنت نبی دے غلامہ دے لئیے۔ جی اللہ تعالیٰ تو سنے ذوق میں سلامت رکھے۔ جب بیان کیا تو کہنے لگے مولوی صاحب 2 گھنٹے کے بعد سانو تے ہون چس آن لگی جی، میں کہا جی تواڈے ہاضمے تو بھی صدقے 2 گھنٹے تو بعد چس آئے گی۔ اللہ دین کے نال محبت نصیب فرمائے۔ میرے دوستاں، میرے بزرگاں، قرآن یہ ہدایت کا راستہ دکھانے والی علماء تشریف فرما ہے، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہدایت کے 2 معانی علماء نے نقل کیے ہیں۔ پہلا معنی ہدایت کا توجہ، منزل مقصود کا کسی کو راستہ بتلا دینا۔ دوسرا معنی ہدایت کا منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ مثال کے طور پہ یہاں چٹا موڑ سے کوئی آدمی پوچھے خان صاحب، عباسی صاحب، مار صاحب، ملک صاحب، میں مری جانا چاہتا ہوں، مجھے راستہ بتلا دیجئے، تو کہہ دے کہ جی یہ سیدھا راستہ ہے، آپ کے پاس ذاتی کنوے سے چلے جائیں، مری جس جگہ پہ جانا ہو پھر وہاں سے پوچھ لیں۔ یہ پہلا معنی ہدایت کا منزل مقصود کا راستہ بتلا دینا۔ دوسرا معنی ہدایت کا منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ کوئی پوچھے میں یہاں سے مری سنی بینک جانا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں گے
آپ کے پاس سواری نہیں ہے، بیٹھے میرے ساتھ، میں ادھر جا رہا ہوں، آپ کو پہنچا دیتا ہوں. یہ دوسرا معنی منزل مقصود تک پہنچا دینا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ قرآن مجید ایسی ہدایت والی کتاب، ایسے راستے پہ لے کے آنے والا، ایسے موٹر وے پہ لے کے آنے والا جس کا ایک راستہ مکے کو دوسرا مدینے. سبحان اللہ. ساڈا مکے نال بھی تعلق تے مدینے دے نال بھی، مکے والے دے نال بھی تعلق تے مدینے والے دے نال بھی تعلق. قرآن مجید ایسے موٹر وے پہ لے کے چلتا ہے جس کا ایک راستہ مکے کو دوسرا مدینے کو. کسی صاحب ذوق نے قرآن سے سوال کیا، قرآن مجید آج تک دیکھا 1400 برس گزر گئے، آل سنت کے بچوں کے سینے میں محفوظ. الحمدللہ ہم نے دیکھا 7 سال کی عمر کے بچے قرآن کے حافظ. خیبر پختونخوا ضلع ڈیئی خان میں ایک علاقہ گرامٹ، ایک مدرسے کے جلسے میں جانا ہوا. سالانہ عظیم الشان اجتماع دستار فضیلت کا آخری بیان. جب طلباء کے سر پہ دستار فضیلت باندھنے لگے، میرے دوست قاری عنایت اللہ صاحب 9 سال کی ایک بچی کو لے آئے. حضرت جی اس کے سر پہ بھی دوپٹہ کروا دیجئے، اس کی دوپٹہ پوشی ہو جائے، اس کے سر پہ بھی دست شفقت پھیر دیجئے. میں نے پوچھا کہ خصوصی امتیاز کیا ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ وہ خوش نصیب بچی ہے جس نے 3 مہینوں کے اندر قرآن کریم یاد کیا. سبحان اللہ. صرف 3 ماہ میں. اور ساتھ ہی کہنے لگے حضرت جی اس سے بڑی کمال کی بات اور ہے، 3 ماہ میں قرآن یاد کیا ہے، اور اتنا ازبر یاد کہ 15 پارے ایک نشست میں ایک وقت میں اس سے ہم نے سنے ہیں. الحمدللہ. غلطی آنا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی اس کو متشابہ نہیں لگا. سبحان اللہ. یہ تو قرآن کا اعجاز ہے. تعلق بنائیے قرآن سے. جو بچے بچیاں یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں حضرت قاری صاحب کے ہاں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان بچے بچیوں کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنا دے، علوم نبوت کا وافر حصہ نصیب فرما دے. قرآن سے تعلق تو بناؤ. اللہ فرما قرآن سے کسی نے سوال کیا، الحمدللہ. بات یاد ہے نا؟ اہل سنت کے سینوں میں محفوظ، لیکن اس سائیڈ پہ ہم نے دیکھا کبھی تو محفوظ نظر نہیں آیا. قرآن کہنے لگا میں کیسے محفوظ رہوں ادھر، کیسے جاؤں ان کے سینوں میں جہاں آگے سے بھی مار ملے پیچھے سے بھی مار ملے. قرآن مار دلانے نہیں آیا، قرآن تو مار سے بچانے آیا ہے. کیوں؟ قرآن مجید ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب. احسن اللہ پاک فرماتے ہیں اقوام، سیدھے راستے پہ چلانے والی کتاب. قرآن سے تعلق بنا مومن بندہ، تیری اصل منظر مقصود جنت، قرآن سے تیرا تعلق ہوگا. یہ جنت کا راستہ تمہیں دکھائے گا. اگر قرآن کے ساتھ تو جڑ جائے گا جنت تک قرآن تمہیں لے جائے گا. رمضان المبارک میں روزے رکھنے والوں خوش نصیب ہے آپ لوگ. قیامت والے دن اللہ پاک جب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، فرشتے عرض کریں گے اللہ اس بندے کی نمازیں مکمل، اتنی جزا دے دو. اللہ اس بندے نے قرآن کی تلاوت کی، اتنی جزا دو. اللہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والا، عشر دینے والا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینے والا، اللہ تیرے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے والا، اللہ فرمائیں گے اتنا اس کو اجر و ثواب دے دیا جائے. نمبر آئے گا روزے داروں کا، فرشتے عرض کریں گے اللہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی میں 40 مرتبہ
50 مرتبہ 60 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس نے پورے پورے روزے رکھے، اللہ پاک فرمائیں گے روزے کے اجر و ثواب، روزے کی جزا آپ نہ دیں میں خود دوں گا۔ اللہ پاک جنت کے اندر روزے داروں کو الگ جمع فرمانے کے بعد روزے داروں کو اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے، سورۃ رحمان کی تلاوت بھی سنائیں گے۔ خوش نصیب ہے ہم لوگ، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور اللہ کی کلام کی تلاوت، اللہ کی زبانی بھی ہم سنیں گے۔ اللہ نے دنیا کو بنانے سے 5000 قبل فرشتوں کو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنائی، فرشتے اللہ کی زبان مبارک سے تو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت بھی سن رہے ہیں، میرے اور آپ کے مقدر پہ رش کر رہے ہیں۔ اللہ کتنے خوش نصیب وہ لوگ جن کے حصے میں قرآن آئے گا، اللہ کتنے ہیں مقبول تیرے وہ بندے جن کو قرآن کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے، جن کے حصے میں قرآن کی دولت۔ آج میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کتنا قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کتنا قرآن والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کملی والے کے امتیوں، قرآن والوں سے بھی تعلق بنائیے، قرآن سے بھی تعلق بنائیے، کیونکہ قرآن جنت کا راستہ بھی دکھانے والا، جنت تک پہنچانے والا۔ امام الانبیاء نے فرمایا رات کو سوتے وقت سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ دونوں صورتیں یا دونوں میں سے کوئی ایک صورت تلاوت کر کے سونا تمہارا کام ہے، کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں جھگڑالو ہوں گی یہ صورتیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی۔ اللہ گرمی کا موسم، سردی کا موسم، اللہ بڑھاپا بھی تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ تیرا مقبول بندہ جب تک ہماری تلاوت نہ کر لیتا، اس وقت یہ کبھی بستر پہ لیٹا نہیں تھا، اس وقت کبھی بیڈ پہ لیٹا نہیں تھا۔ اللہ دنیا کے اندر اس نے وفا کی، آج ہم بھی اس کے ساتھ وفا کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ ہمارے پڑھنے والے کو تو نے جہنم کا ایندھن بنا دیا، اللہ ہمارے پڑھنے والے پہ جہنم حرام فرما، اس کو جنت کا وارث بنا۔ رحمت کائنات نے فرمایا اللہ ان کی سفارش قبول کریں گے، سورۃ ملک یا الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ جنت عطا کریں گے۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں مری والو، جو ایک سورت کی تلاوت کرنے والا وہ تو جائے جنت میں، وہ تو جائے جنت میں، جن کے سینے میں پورا اللہ کا قرآن یہ جہنم میں جائیں گے؟ جی بعض لوگ ہمارے ہاں، آپ تو ماشاءاللہ نیک ہیں، ایک جاہلانہ جملہ بولتے ہیں، کبھی حافظوں کی قبروں پر بھی چراغ جلے، کبھی حافظوں استغفر اللہ، کبھی حافظوں کی قبروں پر بھی چراغ جلے۔ عزیزان ملت علماء نے لکھا ہے کہ حافظ قرآن کچھ بھی نہ پڑھے، صرف قبرستان سے گزر جائے، اللہ 40 دن تک ان قبرستان والے مومنین مرد و عورتوں پر اپنی رحمت کا نزول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنا مقام ہے قرآن والوں کا جن کو ہم گری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ طالب علم آ جائے تو فلاں مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھنے والا، عزیزان ملت کیا خبر تمہیں کہ ان کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے۔ کنز العمال کی حدیث مبارکہ رحمت کائنات نے فرمایا طالب علم گھر سے چلتا ہے، ابھی تک مدرسے میں انٹر نہیں ہوا، کلاس میں داخل نہیں ہوا، وضو کر کے قرآن اٹھا کے استاد کی خدمت میں آیا نہیں، پہلے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں پڑا۔ اور اس ضمن میں ایک بات اور بھی کر دوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں، ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اپنے ذہن میں جو تصور میں باتیں لے کے بیٹھے ان کا اثر بچے کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی، جن کی آدھی زندگی سفر میں، آدھی جیل میں، آدھی ریل میں ختم نبوت کی خاطر
جس نے پرچم بلند کیا حضور کی ختم نبوت کا، ان کو ان کی والدہ مدرسے میں لے گئی، استادی پڑھائیے میرے بچے کو۔ استادوں نے کہا پڑھیے بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا پارہ مکمل سنا دیں۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے یار، دلی سبحان اللہ۔ دوسرا پارہ مکمل، تیسرا مکمل، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 15 پارے ایک نشست میں مکمل سنا دیے۔ استاد مسکرا کے کہنے لگے بیٹا پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ کہنے لگے استاد جی آیا تو پڑھنے ہوں۔ پھر کہاں سے پڑھ کے آیا؟ کہا اماں جی قرآن کی حافظہ ہیں، گھر میں کام کاج کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ میں نے دودھ پلایا تو قرآن کی تلاوت کی، کھانا بنا کے کھلایا تو قرآن کی تلاوت کی۔ اماں قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتی ہیں۔ الحمدللہ 15 پارے تو میں نے اماں کی گود میں یاد کر لیے۔ کملی والے نے فرمایا فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں ان لوگوں کے جو قرآن پڑھنے نکلے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک پڑھا کچھ نہیں، لیکن جب یہ حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، پھر مری والوں خود سوچو کہ اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن والوں سے کامل محبت اور قرآن سے کامل محبت، قرآن والوں کا اتباع، قرآن کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک شعر کہ مسلمانوں قرآن دے نزدیک آؤ، ایک قرآن دا صدقہ آیاں بہارا۔ مسلمانوں قرآن کے نزدیک آؤ، ایک قرآن دا صدقہ آیاں بہارا۔ کلام خدا نو جنا سینے لایا، نبی نال رب نے لوایا مزارا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔